ہلو ویلکم ٹو اور چینل کوریا ٹاکس۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، کیونکہ ہم اس چینل پر آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ویلاگس اور ویزا سے متعلق معلوماتی ویڈیوز۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ترکی کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکی ہے، جو ایک یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقہ بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہے، جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان کا علاقہ ہے، اور جنوب مشرق میں عراق اور شام شامل ہیں۔ علاوہ ازیں شمال میں ملکی سرحدیں بحیرہ اسود، مغرب میں بحیرہ ایجین اور بحیرہ مرمرہ اور جنوب میں بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ ترکی ایک جمہوری اور سیکولر آئینی جمہوریت ہے، جس کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال آتا ترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا۔ یہ اقوام متحدہ اور معتمر عالم اسلامی کا بانی رکن ہے، جبکہ یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات طویل عرصے سے جاری ہیں۔ ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک ہے، اور یہاں پر زندگی کے آثار کافی پرانے ہیں، جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر ترکی کے اہم اور مختلف ادوار کی بات کی جائے تو ترکی کو 334 قبل مسیح میں یونان کے سکندر اعظم نے فتح کر لیا تھا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور بعد میں یونانیوں نے یہاں پر سلاویسی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کہ 63 عیسوی تک قائم رہ سکی، لیکن ان کی حکومتوں کے دوران کچھ عرصہ یہاں پر آرمینیوں نے بھی حکومت کی، اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد رومیوں کو عروج ملا، انہوں نے پورا اناطولیہ حتیٰ کہ مصر، شام اور اردن کے پورے خطے پر قبضہ کر لیا۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ اس پورے علاقے کی اکثریت نے مسیحی مذہب اختیار کر لیا۔ 330 میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا، اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر عظیم شہر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا، جو اس کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا شہر تھا جو بازنطین کہلاتا تھا۔ 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکی کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے مغربی علاقوں تک محدود ہو گئی۔ 1037 میں اس علاقے میں طغرل بے نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقوں اور مغربی ترکی پر رومنز کی حکومت تھی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال پر اس کی باقیات سے عثمانی ترکوں نے جنم لیا اور مشرقی ترکی پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ سلطنت عثمانیہ، جو کہ 631 سال تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی سب سے طاقتور سیاسی قوت تھی، عثمانیوں کی فتوحات ہی کے نتیجے میں اسلام وسط یورپ تک پہنچا اور مشرقی یورپ کا علاقہ عرصہ دراز سے مسلمانوں کے زیر نگین رہا۔ زوال کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور بالآخر شکست کھا کر خاتمے کا شکار ہو گئی۔ جنگ کے بعد طے ہونے والے معاہدہ سیورے کے مطابق فاتح اتحادی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا۔ 19 مئی 1919 کو ترکوں نے اتحادی جارحیت کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا، جس کی قیادت ایک عسکری کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے۔ 18 ستمبر 1922 کو تمام جارح افواج کو ترکی سے نکال باہر کیا اور ایک نئی ریاست تشکیل دی گئی جو جمہوریہ ترکیہ کہلائی۔ 1 نومبر 1922 کو ترک مجلس نے خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور یوں اس طرح 631 سالہ عثمانی عہد ختم ہو گیا۔ 1923 کو معاہدہ لوزان کے تحت بین الاقوامی برادری نے نو تشکیل شدہ جمہوریہ ترکیہ کو تسلیم کر لیا۔ اگلے چند سالوں میں مصطفیٰ کمال نے، جسے ترکوں نے عظیم خدمات پر اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کا لقب دیا، اس نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کی۔ جدیدیت کے نام پر کی گئی یہ اصلاحات دراصل ملک کے مذہبی تشخص کے خاتمے کی کوشش تھی، جس میں ترکی زبان کے رسم الخط کی عربی سے لاطینی کی جانب منتقلی اور سیکولرزم اختیار کرنے کا اعلان قابل ذکر ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، لیکن تاریخی دارالحکومت استنبول بدستور ملک کا مالیاتی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے۔ دیگر اہم شہروں میں ازمیر، بورسا، ادانا، طرابزون، کونیا، مرسین اور اناطولیہ شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ملک میں 5 لاکھ سے زائد آبادی کے 12 اور 1 لاکھ سے زائد آبادی کے 48 شہر موجود ہیں۔ ملک کا کل رقبہ 8,14,578 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکی اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 37واں سب سے بڑا ملک ہے۔
तुर्की का मौसम बहेरा रूम के रवायती मौसम जैसा है। यहाँ मौसम गर्मा में गर्मी और मौसम सरमा में सर्दी होती है, ताहम ये मौसम ज़्यादा बंजर इलाकों में और ज़्यादा सख्त हो जाता है। तुर्की के मशरकी पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा में दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि मगरब में मौसम सरमा का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब बात करते हैं तुर्की के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की। सबसे पहला ईसाई चर्च तुर्की के शहर एंताकिया में वाक़या था, और उसके साथ साथ सेंटा क्लॉज तुर्की के शहर पेटारा में पैदा हुआ था। अगरचा मुल्क में सरकारी ज़ुबान तुर्क है, लेकिन मुल्क भर में 30 से ज़ायद अक़लियती ज़ुबानें बोली जाती है। उसके अलावा इस्तांबुल के ग्रैंड बाज़ार में 64 सड़कें और 4000 दुकानें हैं। तुर्की ने सयाहत में बड़ी इस्लाहात की हैं, जिसकी बदौलत दुनिया भर के सयाह तुर्की का रुख कर रहे हैं, और हालिया ड्रामा दिलरिश अर्तुगरुल और गुलरुश उस्मान ने तुर्की में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ दिया है। 2019 में 3 करोड़ से ज़्यादा सयाहों ने तुर्की को विज़िट किया है, जो कि अभी कोविड की वजह से कम हो गया है, लेकिन जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो ये और भी बूस्ट करेगा। तुर्की में 130 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनकी हाइट 300 मीटर से ज़्यादा है, और तुर्किश पीपल दुनिया के सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन कौम है, और तुर्किश पीपल को द पैट्रियटिक नेशन का नाम भी दिया जाता है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में वाक़या है। इसका 3% हिस्सा यूरोप में और 97% एरिया एशिया में है। तुर्की में दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन मसाजिद हैं, जो कि करीबन 18,000 से ज़ायद हैं। अगर तुर्की पर हम कंप्लीट वीडियो बनाएं तो ये शायद 3-4 घंटों से भी ऊपर चली जाए। तो यहाँ करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी तौर पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।